باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو روز محشر پروردگار عالم سے شکایت کریں گی۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ روز محشر پروردگار عالم سے شکایت کریں گی کہ ان کا شکایت کریں گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز معصومین فرماتے ہیں کہ ویران مسجد۔ ویران مسجد، اگر کوئی مسجد آپ کے علاقے میں، آپ کے بستی میں، آپ کے گاؤں میں ہے اور اگر وہ ویران ہے تو وہاں کے رہنے والوں کے لیے روز محشر پروردگار عالم سے شکایت کریں گی کہ یہ مسجد کہیں گی کہ میں ویران پڑی رہتی تھی، کوئی اذان دینے والا نہیں تھا، اس میں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ تو لہٰذا جس ایریے میں، جس مقام پر، جس محلے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں اگر کوئی مسجد ویران رہتی ہے تو وہاں رہنے والوں کو بڑا سخت حساب دینا پڑے گا، بہت سخت حساب دینا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایک عالم روز محشر شکایت کرے گا لوگوں کی۔ عالم کیا شکایت کرے گا؟ عالم لوگوں سے کہے گا کہ یہ ہم سے کبھی سوال نہیں پوچھتے تھے، ہم سے سوال نہیں پوچھتے تھے، ہمارے سوال نہیں پوچھتے، اور اگر پوچھتے بھی تھے تو اوٹ پٹانگ ایسے سوال پوچھتے تھے جس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ تو لہٰذا اگر آپ کے علاقے میں کوئی عالم ہے تو بہتر ہے اس سے علم سیکھیں، علماء کی صحبت اختیار کریں، علم سیکھیں تاکہ اللہ آپ کو بڑا اجر ثواب دے۔ اور اگر اپنے علماء سے سوال نہیں کرتے، ان سے معلومات نہیں لیتے اور گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، نماز غلط پڑھتے ہیں، وضو نہیں کر پاتے صحیح سے، تو روز محشر آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ پھر تیسری چیز وہ یہ ہے کہ قرآن پروردگار عالم سے روز محشر شکایت کرے گی۔ اگر گھر میں قرآن صرف طاق کی زینت بن کے رہ گیا ہے تو وہ قرآن روز محشر آپ کی شکایت کرنے والا ہے۔ تو لہٰذا بہتر ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار جمعرات یا جمعے کو روز ہی قرآن پڑھ لیں۔ ویسے تو قرآن روز پڑھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے، اور یہ جو بڑے بڑے وسوسے، بڑے بڑے شیطانی حرکات جو گھر میں ہوتی ہیں، اس سے ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر ہم گھر میں گانوں کی آواز کے بجائے قرآن کی تلاوت کی آواز بلند کریں گے تو ہمارا گھر منور ہو جائے گا، ہمارے گھر میں برکت آنے لگے گی اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہونے لگیں گی۔ لیکن اگر ہم قرآن تاکہ زینت بنا کے رکھیں تو قرآن روز محشر آپ کی شکایت کرے گا۔ تو لہٰذا میری گزارش ہے کہ یہ تینوں چیزوں کو ویران نہ ہونے دیں، مسجدوں کو ویران نہ ہونے دیں، عالموں سے سوال کریں، اپنے وضو کرنے کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ، علمی سوال ان سے پوچھیں، اور پھر اس کے بعد قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو طاق کی زینت نہ بنائیں۔